حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار استنجا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یہودی دیکھ کر کے مذاق اڑا رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیلا استعمال فرما رہے تھے اپنے استنجا کو سکھانے کے لیے۔ یہودی کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ استنجا کو ہم یا تو ڈھیلے سے، پتھر سے یا پانی سے سکھا لیں، دھو لیں۔ یہودی ہنسنے لگے، ٹھٹا مار کر کے کہنے لگے اچھا تمہارے رسول کے پاس تم استنجا کے مسئلے بھی وہ بتا دیتے ہیں، یعنی یہ مسئلے ایسے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ عیب ہے اس کو بتانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس رب کی جس نے میرے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا، انہوں نے ہماری زندگی کے کسی بھی مسئلے کو چھپایا نہیں، ہر چیز ہمیں بتا کر واضح ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور اسلام ہے جو کسی مسئلے کو چھپاتا نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی شرم و حیا کی بات ہے۔ غلط کاریوں میں پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ مسئلے کی حقیقت معلوم ہو جائے لوگوں کو۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ مردوں کے لیے مخصوص مسائل، عورتوں کے لیے مخصوص مسائل دوسرے قوموں میں ڈھونڈ کر کے لا کر کے دکھا دیں۔ حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، استحاضہ کے مسائل، یہ عورتوں کے پرسنل مسائل ہوا کرتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کو واضح طریقے سے بیان کیا ہے، پورا بیان کر کے رکھا ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں گمراہ نہ ہو جائے اور کچھ کا کچھ نہ کرے۔ یہ اعلیٰ اخلاق پر آیا ہوا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی قوم، ان کی امت آج بد اخلاق ہو رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، المیہ اس بات کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نام لیوا ہیں یہ ان کے اخلاق کی بجائے کسی اور کے اخلاق کے پیچھے پڑ گئے۔ ابھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اچھے عمدہ کیریکٹر سیکھنے کے لیے لوگ جو ہے کلاسز جوائن کرتے ہیں، وہاں کلاسز میں سکھائے جاتے ہیں کہ تمہیں کس طرح لوگوں سے ملنا چاہیے، ہینڈ شیک کیسے کرنی چاہیے، بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، کھانے کے وقت کتنے چمچ ہونا چاہیے، ہاتھ کیسے رکھنی چاہیے، یہ سب آج سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بچے ان لوگوں سے اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں جن کو پیشاب کا طریقہ بھی نہیں معلوم، ہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے آ جاتے ہیں اور یہاں اخلاق سکھا رہے ہوتے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اچھے کیریکٹر، گڈ مینرز، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ دے کر کے۔ مجھے افسوس اس قوم پر ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم آپ کو سب سے بلند اخلاق پر بنائے ہیں۔ کاش تم دیکھ لیے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، اسی میں عزت ہے میرے عزیزوں، اسی میں عزت ہے۔ کچھ لوگوں نے آج ایسا سمجھ لیا ہے کہ حضور کے اخلاق، حضور کے کردار بہت پرانے ہو گئے۔ اس زمانے کے اگر طور طریقوں پر ہم چلیں گے تو پتہ نہیں اب نئی دنیا میں ہم کو کیا سمجھیں گے، ملا بولیں گے، مولوی بولیں گے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، شیطانی وسوسہ ہے تمہارا۔ ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، لیکن بس اس کو سینے سے لگانے والا ہونا چاہیے۔ وہ جہاں جائے، ہم نے آج دیکھا ہے کہ افغان کے وہ مولوی لوگ، ان کی پگڑیاں، ان کے کرتے پیجامے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وقت کا سپر پاور بھی گھٹنے ٹیک کر ان سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہے۔ ہاں، وہ افغان کے مولوی لوگ کہیں یہ نہیں کہ امریکہ سے، رشیا سے مذاکرات کرنا ہے، ڈائلاگ ہے تو تھوڑا سوٹ بوٹ پہن کر کے جاتے ہیں، نہیں، وہ اپنے اسی پرانے لباس میں ہی جاتے ہیں۔ یہ اچھی شناخت لے کر جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی لے کر کے جاتے ہیں۔ میاں جب دنیا اپنی شناخت کے ساتھ آتی ہے تو ہم اپنی شناخت کے ساتھ کیوں نہ جائیں؟ آج انگریز ننگے گھوم کر کے فخر کرتے ہیں، تم اپنے نبی کے اخلاق پر کیوں نہیں فخر کر سکتے؟ اور نوجوانوں کو میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج لوگ چوٹی رکھ کر کے شرماتے نہیں، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم ہے؟ چوٹی والوں کو شرم نہیں آتی تو داڑھی والوں کو کیوں شرم آتی؟ داڑھی مرد کی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجاہت ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہ زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے نہیں، یہ دنیا نے تمہیں اس طرح دماغ میں بٹھا رکھا ہے، یہ میڈیا، یہ فیشن، انہوں نے اس طرح بنا رکھا ہے کہ نہیں، تمہیں عورت بن کے رہنا ہے، عورتوں کو مرد بن کر کے رہنا ہے۔ انہوں نے الٹ کر کے رکھا ہے دجالی نظام لانے کے لیے، اور مردوں کو یہ سوچنا بھی چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے۔ کسی بھی صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اولیاء کرام کی زندگی دیکھو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاق کے پیچھے چلے، انہوں نے عزت پائی۔ کچھ تو رکھتے داڑھی، اور یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے، بڑی ضدی ہے۔ بیچارہ
صاف کر کر کے داڑھی کو بولتا ہے نہیں میں مرد نہیں ہوں، وہ بار بار اگ کر کے بتاتی ہے نہیں تو مرد ہی ہے، وہ پھر آتی ہے روزانہ اور پھر بولتی ہے نہیں تم مرد ہو بھائی، اور یہ اس کے ساتھ لڑتا ہی رہتا ہے، لڑتا ہی رہتا ہے۔ بس یہ ہے کہ چہرے پر اتنے ہوں کہ دور سے دیکھنے پر آپ کا چہرہ مردانہ نظر آئے۔